کہ جی ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں، سیاسی سطح پہ بھی لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے۔ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے، ان کے خون کو ہم بھولیں گے نہیں۔ جو زخمی ہیں ان کا ہم ساتھ دیں گے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں صرف پی ٹی آئی کا نہیں، پوری قوم کا ہے۔ اس ملک نے کس طرح چلنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یا گولی کی بنیاد پہ چلنا ہے، یہ سوال ہے اب ہمارے سامنے، اور اس سوال کو لے کر ہم اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ آج خبر آئی ہے کہ جو ہمارے دوست 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے ان کو اب 9 مئی کے کیسوں میں ڈالا جا رہا ہے، لاہور اور گوجرانوالہ میں۔ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ دیکھیے، ایف آئی آر کسی کے خلاف کرنا ایک انتہائی، میں کہوں گا مقدس فریضہ ہے۔ آپ ریاست کے دفاع کے لیے ایف آئی آر کرتے ہیں، آپ جان اور مال جو شہریوں کا ہے اس کے دفاع کے لیے ایف آئی آر کرتے ہیں۔ ایف آئی آر کا مقصد سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ ایف آئی آر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں ایک سیاسی جماعت کے اندر۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ پورے قانونی نظام کو، لا اینڈ آرڈر، کرمنل جسٹس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، تو یہ کسی صورت بھی اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم ہر سطح پہ اب مذاکرات بھی کریں گے۔ ہمیں بالکل عمران خان صاحب نے ایک کھلا مینڈیٹ دیا ہے اس ملک کی فلاح کے لیے گفت و شنید کا، آگے ایک راستہ نکالنے کا سیاسی سطح پہ۔ تو ہم سیاسی سطح پہ بھی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، قانونی آئینی سطح پہ بھی اور اخلاقی سطح پہ بھی۔ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں، وہ اخلاقاً ناجائز ہے، وہ شرعاً ناجائز ہے، وہ قانوناً ناجائز ہے۔ ہم نے اس تمام عمل کو اب ٹھیک کرنا ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب نے پاکستان کی فلاح کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ وہ پختون ہوں، وہ بلوچ ہوں، وہ پنجابی ہوں، سندھی ہوں، کشمیری ہوں، گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب کی فلاح جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں ہے اور بھائی چارے میں ہے۔ تو ہم بھائی چارے کا، قانون کا، امن کا آپ کو پیغام دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، مذاکرات ہم ہر ایک کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ جو کوئی بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے جنرل فیض حمید کے مقدمے کا، اور اس کے ساتھ جو کوشش اب کی جا رہی ہے بظاہر کہ سیاسی جو قائدین ہیں اور بالخصوص عمران خان صاحب، ان کو جوڑا جائے اور ان کی ٹرائل ملٹری عدالت میں کی جائے، یہ انتہائی ایک افسوسناک بلکہ خطرناک عمل ہے۔ ہمیں پھر وہ غلطی نہیں دہرانی جو ہم نے بھٹو صاحب کے حوالے سے کی تھی 1977 اور اس کے بعد 79 میں۔ ہم نے اس ملک کو پھر ایک ایسے جہنم میں نہیں دھکیلنا جس سے یہ ملک جو ہے مزید کمزور ہوگا، اس میں انتشار ہوگا۔ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ جھوٹے مقدمات کی بنیاد پر کسی سیاستدان کو، سیاسی لیڈر کو، عمران خان کو ہم نے سزاوار قرار نہیں دینا۔ یہ اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی، ایک بہت بڑا جرم ہوگا جس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ کہ جی ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں، سیاسی سطح پہ بھی لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے۔ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے، ان کے خون کو ہم بھولیں گے نہیں۔ جو زخمی ہیں ان کا ہم ساتھ دیں گے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں صرف پی ٹی آئی کا نہیں، پوری قوم کا ہے۔ اس ملک نے کس طرح چلنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یا گولی کی بنیاد پہ چلنا ہے، یہ سوال ہے اب ہمارے سامنے، اور اس سوال کو لے کر ہم اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ آج خبر آئی ہے کہ جو ہمارے دوست 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے ان کو اب 9 مئی کے کیسوں میں ڈالا جا رہا ہے، لاہور اور گوجرانوالہ میں۔ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ دیکھیے، ایف آئی آر کسی کے خلاف کرنا ایک انتہائی، میں کہوں گا مقدس فریضہ ہے۔ آپ ریاست کے دفاع کے لیے ایف آئی آر کرتے ہیں، آپ جان اور مال جو شہریوں کا ہے اس کے دفاع کے لیے ایف آئی آر کرتے ہیں۔ ایف آئی آر کا مقصد سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ ایف آئی آر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں ایک سیاسی جماعت کے اندر۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ پورے قانونی نظام کو، لا اینڈ آرڈر، کرمنل جسٹس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، تو یہ کسی صورت بھی اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔
ہم ہر سطح پہ اب مذاکرات بھی کریں گے. ہمیں بالکل عمران خان صاحب نے ایک کھلا مینڈیٹ دیا ہے اس ملک کی فلاح کے لیے گفت و شنید کا آگے ایک راستہ نکالنے کا سیاسی سطح پہ. تو ہم سیاسی سطح پہ بھی راستہ نکالنا چاہتے ہیں, قانونی آئینی سطح پہ بھی اور اخلاقی سطح پہ بھی. ہم سمجھتے ہیں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں وہ اخلاقاً ناجائز ہے, وہ شرعاً ناجائز ہے, وہ قانوناً ناجائز ہے. ہم نے اس تمام عمل کو اب ٹھیک کرنا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب نے پاکستان کی فلاح کے لیے آگے بڑھنا ہے. وہ پختون ہوں, وہ بلوچ ہوں, وہ پنجابی ہوں, سندھی ہوں, کشمیری ہوں, گلگت بلتستان کے لوگ ہوں, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم سب کی فلاح جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں ہے اور بھائی چارے میں ہے. تو ہم بھائی چارے کا, قانون کا, امن کا آپ کو پیغام دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. بہت شکریہ. مذاکرات کتنے ہوں گے اور دوسری بات ہے کہ جو مسائل بھی کورٹ مارشل ہو گیا ہے وہ جوڑا جا رہا ہے سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, مذاکرات ہم ہر ایک کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. جو کوئی بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے, اس کے ساتھ بات بھی کریں گے. جہاں تک تعلق ہے جنرل فیض حمید کے مقدمے کا اور اس کے ساتھ جو کوشش اب کی جا رہی ہے بظاہر کہ سیاسی جو قائدین ہیں اور بالخصوص عمران خان صاحب ان کو جوڑا جائے اور ان کی ٹرائل ملٹری عدالت میں کی جائے, یہ انتہائی ایک افسوسناک بلکہ خطرناک عمل ہے. ہمیں پھر وہ غلطی نہیں دہرانی جو ہم نے بھٹو صاحب کے حوالے سے کی تھی 1977 اور اس کے بعد 79 میں. ہم نے اس ملک کو پھر ایک ایسے جہنم میں نہیں دھکیلنا جس سے یہ ملک جو ہے مزید کمزور ہوگا, اس میں انتشار ہوگا. ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. جھوٹے مقدمات کی بنیاد پر کسی سیاستدان کو, سیاسی لیڈر کو, عمران خان کو ہم نے سزاوار قرار نہیں دینا. یہ اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی, ایک بہت بڑا جرم ہوگا جس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. کہ جی ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہاں عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں, سیاسی سطح پہ بھی لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. جو ہمارے شہداء ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے, ان کے خون کو ہم بھولیں گے نہیں. جو زخمی ہیں ان کا ہم ساتھ دیں گے, ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں صرف پی ٹی آئی کا نہیں پوری قوم کا ہے. اس ملک نے کس طرح چلنا ہے, آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یا گولی کی بنیاد پہ چلنا ہے, یہ سوال ہے اب ہمارے سامنے اور اس سوال کو لے کر ہم اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے. آج خبر آئی ہے کہ جو ہمارے دوست 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے ان کو اب 9 مئی کے کیسوں میں ڈالا جا رہا ہے لاہور اور گجرانوالہ میں. یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے. دیکھیے, ایف آئی آر کسی کے خلاف کرنا ایک انتہائی میں کہوں گا مقدس فریضہ ہے. آپ ریاست کے دفاع کے لیے ایف آئی آر کرتے ہیں, آپ جان اور مال جو شہریوں کا ہے اس کے دفاع کے لیے ایف آئی آر کرتے ہیں. ایف آئی آر کا مقصد سیاسی نہیں ہونا چاہیے. ایف آئی آر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں ایک سیاسی جماعت کے اندر. تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ پورے قانونی نظام کو, لا اینڈ آرڈر, کرمنل جسٹس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے, تو یہ کسی صورت بھی اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم ہر سطح پہ اب مذاکرات بھی کریں گے. ہمیں بالکل عمران خان صاحب نے ایک کھلا مینڈیٹ دیا ہے اس ملک کی فلاح کے لیے گفت و شنید کا آگے ایک راستہ نکالنے کا سیاسی سطح پہ. تو ہم سیاسی سطح پہ بھی راستہ نکالنا چاہتے ہیں, قانونی آئینی سطح پہ بھی اور اخلاقی سطح پہ بھی. ہم سمجھتے ہیں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں وہ اخلاقاً ناجائز ہے, وہ شرعاً ناجائز ہے, وہ قانوناً ناجائز ہے. ہم نے اس تمام عمل کو اب ٹھیک کرنا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب نے پاکستان کی فلاح کے لیے آگے بڑھنا ہے. وہ پختون ہوں, وہ بلوچ ہوں, وہ پنجابی ہوں, سندھی ہوں, کشمیری ہوں, گلگت بلتستان کے لوگ ہوں, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم سب کی فلاح جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں ہے اور بھائی چارے میں ہے. تو ہم بھائی چارے کا, قانون کا, امن کا آپ کو پیغام دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. بہت شکریہ. مذاکرات کتنے ہوں گے اور دوسری بات ہے کہ جو مسائل بھی کورٹ مارشل ہو گیا ہے وہ جوڑا جا رہا ہے سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, مذاکرات ہم ہر ایک کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. جو کوئی بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے, اس کے ساتھ بات بھی کریں گے. جہاں تک تعلق ہے جنرل فیض حمید کے مقدمے کا اور اس کے ساتھ جو کوشش اب کی جا رہی ہے بظاہر کہ سیاسی جو قائدین ہیں اور بالخصوص عمران خان صاحب
ان کو جوڑا جائے اور ان کی ٹرائل ملٹری عدالت میں کی جائے، یہ انتہائی ایک افسوسناک بلکہ خطرناک عمل ہے۔ ہمیں پھر وہ غلطی نہیں دہرانی جو ہم نے بھٹو صاحب کے حوالے سے کی تھی 1977 اور اس کے بعد 79 میں۔ ہم نے اس ملک کو پھر ایک ایسے جہنم میں نہیں دھکیلنا جس سے یہ ملک جو ہے مزید کمزور ہوگا، اس میں انتشار ہوگا۔ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، جھوٹے مقدمات کی بنیاد پر کسی سیاستدان کو، سیاسی لیڈر کو، عمران خان کو ہم نے سزاوار قرار نہیں دینا۔ یہ اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی، ایک بہت بڑا جرم ہوگا جس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔